اور وہ بھی بالکل ایسے جیسے آدمی استاد کے سامنے بیٹھ کے پڑھتا ہے. جیسا کہ آپ نے ہماری کلاس کے متعلق اور ہماری یونیورسٹی کے متعلق سب معلومات حاصل کی ہوئی ہیں، اس کی بنا پر آپ نے ایڈمیشن لیا، تو انشاءاللہ آپ اطمینان کے ساتھ اس کلاس کو لے کے چلیں اور جیسے محنت کرائی جائے، جیسے پڑھایا جائے، اس انداز سے اس کو پڑھتے چلے جائیں. آج اس کے 1-2 نمونے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. باقی آپ احباب میں سے 10-15 افراد کا صرف تعارف، باقی کچھ کا کل، کچھ کا پرسوں، کیونکہ ایک ہی وقت میں اگر سبھی کا تعارف کریں گے تو وہ یاد بھی کچھ نہیں رہے گا اور وقت بھی کافی صرف ہو جائے گا. تو کچھ افراد کا تعارف ہوگا، کچھ ہم پڑھانے کا آپ کے سامنے نمونہ پیش کریں گے کہ کیسے ہم پڑھائی کرائیں گے اور آپ نے کیسے پڑھنا ہوگا. تو اس معاملے کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ایک تلاوت اور ایک حمد و نعت کے لیے بات بھی موجود ہے. جی معاذ بھائی، تو حمد و نعت کے لیے اگر عبداللہ اعظام بھائی موجود ہوں تو وہ میسج کر دیں. اس کے علاوہ اگر کوئی حمد و نعت پڑھ سکتے ہیں تو وہ اپنا میسج کر دیں، اور تلاوت کے لیے جو تلاوت اچھی کر سکتے ہیں وہ اپنا چیٹ میں میسج کریں، پھر ہم ان کی تلاوت کروا دیں گے. مختصر سی تلاوت 4-5 آیات. ملک عبداللہ، ماشاءاللہ حمد و نعت کے لیے عبداللہ اعظام بھائی موجود ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے حمد و نعت پیش کریں گے. اس کے لیے تلاوت کے لیے جبران جو ہے، جی اپنا مائک آن کریں اور تلاوت پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ بارک اللہ فیک. جی تلاوت کے حوالے سے کئی احباب نے جو ہے وہ میسج کیے ہیں. چلیں انشاءاللہ کل پھر ایک تلاوت ہوگی، پھر پرسوں ہوگی. ابھی حمد و نعت کے لیے تشریف لاتے ہیں عبداللہ اعظام بھائی. جی عبداللہ بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم کو اور تمام میرے بہنوں اور بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا بکم، اہلا وسہلا ومرحبا، بارک اللہ فیک. میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا. میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا. ایک خواب سے تو اٹھا تھا کچھ ایسی زینت تاری تھی، حیرت سے آنکھوں کو اپنی ملتا ہی گیا، ملتا ہی گیا.
کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا جب مسجد نبوی کو دیکھا میں روضہ جنت میں پہنچا جس جا وہ مبارک چہرے کو اشکوں سے اپنے دھوتا تھا جب دنیا والے سوتے تھے وہ ان کے لیے پھر روتا تھا ایک میں تھا کہ سب کچھ بھول رہا ایک وہ تھا کہ امت کی خاطر کتنے صدمے اور کتنے علم جھلتا ہی گیا جھلتا ہی گیا میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا طائف کی وادی میں اترا طالب کی گھاٹی سے گزرا ایک شام نکل پھر طیبہ سے میدان احد میں جا بیٹھا وہاں پیارے حمزہ کا احد میں جا بیٹھا وہاں پیارے حمزہ کا لاشا جب چشم تصور سے دیکھنے احد میں جا بیٹھا وہاں پیارے حمزہ کا لاشا جب چشم تصور سے دیکھنے احد میں جا بیٹھا وہاں پیارے حمزہ کا لاشا جب کا لاشا جب چشم تصور سے دیکھا عبداللہ کے شہزادے کو اس دشت میں پھر بسمل دیکھا یہ سارے منظر دیکھ کے پھر میں رہ نہ سکا کچھ کہہ نہ سکا بس دکھ اور درد کے قالب میں ڈھلتا ہی گیا ڈھلتا ہی گیا میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا پھر لوٹ کے جب میں گھر آیا ایک شمع ساتھ ہی لے آیا یہ حب سنت کی شمع جس دن سے فروزاں کی میں نے اس دن سے میں پروانہ بن کر جلتا ہی گیا جلتا ہی گیا میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا ایک خواب سے گویا اٹھا تھا کچھ ایسی سکینت طاری تھی حیرت سے آنکھوں کو اپنی ملتا ہی گیا ملتا ہی گیا میں اپنے نبی کے کوچے میں
چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ جزاک اللہ اللہ خیر واحسن وبرکاتہ. الجزاء. ماشاء اللہ حیاک اللہ کرمکم اللہ تقبل اللہ جہودکم الطیبہ. ماشاء اللہ. اللہ بھی اللہ کریم آپ کو عزتوں برکتوں اور رفتوں سے نوازے اور آپ کی یہ حمد و نعت پڑھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور کل نبی صلی بارک اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے حشر میں جنت میں آمین آمین. جزاک اللہ شیخ محترم، بہت بہت شکریہ. ساتھ جمع فرمائے. ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی اور تمام احباب کے دل سے بھی بہت زیادہ دعائیں نکلی انشاءاللہ آپ کے لیے. اللہ کریم آپ کو برکتوں سے نوازے. حیاکم اللہ کرمکم اللہ. جی بارک اللہ فیکم. تمام احباب اپنی جو آڈیو اور ویڈیو ہے اس کے اوپر نظر رکھا کریں، اس کو آف رکھیں. اگر کہا جائے تو آپ نے اپنی آڈیو آن کرنی ہے. جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ زوم کے اندر 100 افراد کی جگہ ہوتی ہے. 100 افراد ماشاءاللہ یہ مکمل ہوئے پڑے ہیں. پہلے ایسے ہوا کہ میں تو پورے 8 بجے آیا لیکن آگے جگہ ہی نہیں تھی، تو آپ سب ماشاءاللہ کمرہ بھر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں باہر دیکھتا رہا. پھر ہم نے کوئی تدبیر اختیار کی اور ہمیں جگہ ملی. اللہ کریم آپ کے اس ذوق شوق کو قبول فرمائے، مزید اضافہ فرمائے اور آپ کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے. خیرکم من تعلم القرآن وعلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. اور قرآن اور حدیث کے جو متعلقات علوم ہیں تو ان کا بھی وہی حکم ہوتا ہے. تو لہذا ہم قرآن بھی سیکھیں گے، حدیث بھی سیکھیں گے اور اس کے متعلق علوم بھی سیکھیں گے. اور یاد رکھیں پوری زندگی کا یہ مشن ہونا چاہیے کہ سیکھتے سکھاتے زندگی گزر جائے. آپ کاروبار کر رہے ہیں اور ہمارے اکثر طلبہ ایسے ہی ہیں، تو اپنے کاروبار پہ حدیث ایک چھوٹی سی جیسے ابھی ہم پڑھیں گے تو اس حدیث کو آپ یاد کریں، اپنے القاب کو سنائیں. اگر آپ خود مدرس ہیں تو پھر جو ہے اور انشاءاللہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اگر تدریس سے آپ کا تعلق نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت ہی مدرس ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ. ایک مسئلہ بھی معلوم ہے تو آگے پہنچاؤ. تو انشاءاللہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس پلیٹ فارم پہ اس انداز سے پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے کہ انسان خود قرآن کو پڑھ سکے، اس کے ترجمے کو سمجھ سکے، اللہ رب العزت اس میں کیا کہہ رہے ہیں تو خود اس کو سمجھ سکے. انشاءاللہ العزیز آپ سب انشاءاللہ اس قابل ہوں گے. اور ہمارے طلبہ جو پہلے پڑھ رہے ہیں وہ ان کے نمونے آپ کے سامنے ہیں. جی تو ابھی ہم کلاس کے حوالے سے ایک تو ہے تعارف. کم از کم 10 لوگ جو ہے اپنا تعارف کروا دیں گے. وہ یہاں پر اپنے نام لکھ دیں تاکہ ہم ان سے نام بولیں اور پھر وہ اپنے یا ہاتھ کھڑے کریں، یہ بہتر ہے. اپنے ہاتھ کھڑے کر دیں. جو پہلے 10 آدمی ہوں گے ہم ان کے نام بولیں گے، وہ اپنا تعارف کریں گے. اس کے بعد ہم کچھ اپنے اسباق کو آج سے ہی سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، تاکہ اس میں آپ دیکھ سکیں کہ ہم کیسے آپ کو پڑھائیں گے اور کہ آپ کیسے پڑھیں گے. انشاءاللہ کلاس کے اندر ہی آپ پڑھیں گے، سمجھیں گے، یاد کریں گے اور سنائیں گے. آپ خواہ بڑے ہیں خواہ چھوٹے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کے اندر بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں، درمیانی کے بھی ہیں اور چھوٹی عمر کے بھی ہیں، مرد و خواتین اور بوڑھے بچے سب موجود ہیں. اللہ کریم آپ کی یہ علم دوستی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو جو آدمی اپنا تعارف کروا سکتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھ کھڑے کریں گے. اور ہاتھ کھڑے ایک تو ہے میسج کے اندر اور دوسرا اپنے نام کے ساتھ. یہ جو آپ کا نام لکھا ہوا ہے نا ادھر ہوتا ہے نشان ہاتھ کھڑا کرنے کے لیے، تو وہ اپنے ہاتھ کھڑا کرنا ہے. وہ آپ کے اس مائک کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آتا ہے. آپ کا جو مائک ہے اس کے ساتھ ہاتھ کھڑا ہوا نظر آتا ہے جہاں پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے. چیٹ کے اندر نہیں. یہ جو جی یہ لغہ عربیہ کی کلاس ہے. جی بالکل.
لگتا ہے ادھر ہاتھ کھڑے کرنے کے نہیں طریقہ معلوم. چلیں جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں ہم ان کے نام بولتے ہیں, باقی احباب بھی اپنے ہاتھ کھڑے کرتے جائیں. سب سے پہلے مولانا محمد شاہد. تو اس کے اندر آپ نے تعارف کے اندر اپنا نام بتانا ہے, علاقہ بتانا ہے اور مصروفیت بتانی ہے. نام, علاقہ اور مصروفیت. جی مولانا محمد شاہد. اپنا مائک آن کریں. جی ریکارڈنگ ملے گی, جی ریکارڈنگ ملے گی. اچھا جی چلیں جی. افشان سرفراز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا نام ہے افشان سرفراز اور میں بیسکلی کلاس کو جوائن کری ہوں باغ آزاد کشمیر سے, اور میری مصروفیت یہ ہوتی ہے کہ میں الحمدللہ خود بھی قرآن ٹیچر ہوں, بٹ فیلنگ بلیسڈ ٹو بی اے پارٹ آف دس کلاس. اینڈ یہ سارا ایکسپیرئنس میرے لیے نیو ہے. کافی زیادہ پرابلم ہو رہی تھی انڈرسٹینڈنگ کے اندر, بٹ الحمدللہ جب بار بار ٹرائی کرنے کے بعد زوم کے اوپر کلاس جوائن کیا, فیلنگ سو مچ ہیپی اینڈ ایکسائٹیڈ ایز ویل. جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. جی محمد اعتزاز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد اعتزاز حیدر ہے. میں لیا سے بلانگ کرتا ہوں. اس ٹائم کوئی مصروفیات نہیں ہے. ابھی جو میم یہاں پہ تعارف کروا کے گئی ہیں, جو لاسٹ کورس تھا انہی سے کیا تھا. ابھی یہ کورس جوائن کر کے انشاءاللہ ولنگ ہو کے عربک سیکھ پاؤں انشاءاللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ام محمد بیٹی پاس کھڑی ہوئی کہہ رہی کہ استاد بھی آ گئے ہیں اور ان کی شاگرد بھی آ گئے. السلام جی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام. میں ایک ہاؤس وائف ہوں اور میں لاہور سے ہوں, اور اصل میں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے دراسات کا تھوڑا سا علم تو لیا ہے, مگر مجھے نحو کے بارے میں بالکل بھی معلوم نہیں. صرف تھوڑی بہت آتی ہے, تو میں نے اسی لیے اس کلاس کو جوائن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی سی توفیق دیں کہ میں نحو اور صرف کے ساتھ قرآن حکیم کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر سکوں. جزاکم نہیں اللہ. بارک اللہ فیک. تھوڑا سے نہیں کہنا, انشاءاللہ پوری مہارت انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ سے مانگے تو اللہ کے خزانے تو بڑے وسیع ہیں نا, کھل کے اللہ جی سے. جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. جی یہ نام ہے غزل فرحان, ایسے ہی ہے. السلام علیکم سر. علیکم السلام. میں کراچی سے بلانگ کرتی ہوں اور ایک ہاؤس وائف ہوں. بیٹی ہے میری, اس کے ساتھ ہی مصروفیات ہیں. اس کلاس کو اللہ تعالیٰ نے بس توفیق دے دی. بہت کوشش تھی کہ میں تجوید سے قرآن پڑھ لوں, کیونکہ میں تجوید سے نہیں پڑھ پائی. تو بہت کوشش تھی کس طرح پڑھوں, اور پھر اس کلاس کا پتہ چلا تو میں نے کہا چلو کہیں سے تو اسٹارٹ لینا ہے, تو پھر یہیں سے صحیح. انشاءاللہ آگے قرآن میں بہت میری کوشش ہے کہ میں قرآن اچھے سے پڑھ پاؤں, سمجھ پاؤں, اور اپنی بیٹی کو بہت اچھی تربیت دے پاؤں. اس لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بارک اللہ فیک. جزاک اللہ. جی اس کے بعد ہیں اسما ریاض. السلام علیکم. اسما نام ہے سر, رز کر کے شارٹ کر کے لکھا ہوا ہے میں نے وہاں پر. میں ہاؤس وائف ہوں اور 3 بچے ہیں الحمدللہ, اور عربی زبان سیکھنے کا مجھے بہت شوق ہے, اس وجہ سے میں نے کلاس جوائن کیا. میں کراچی سے تعلق کرتی ہوں. ماشاءاللہ, بارک اللہ فیک. جی محمد عثمان. میرے خیال میں ان کا مائک اوپن نہیں ہے, محمد عثمان کا. آپ کا مائک نظر ہی نہیں آ رہا نا, پتہ نہیں وہ سیٹنگ میں کوئی مسئلہ ہوگا. جی لارعیب سرتاج.
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام لارف سرتاج ہے. میں کراچی سے بلانگ کرتی ہوں اور میں فی الحال انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہوں. میں بی ایس ایم ٹی کر رہی ہوں یعنی میڈیکل ٹیکنالوجی. اور مجھے قرآن سیکھنے کا بہت شوق ہے. مما کو بھی شوق تھا تو انہوں نے ہی مجھے کیا ہوتا ہے اس میں ایڈمیشن وہ کروایا ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ آگے میں نے ماسٹرز کا پلان بنایا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میں اسلامک اسٹڈیز میں کروں. تو اس لیے میں ابھی ہی اپنے اس کے بارے میں ریسرچ کر رہی ہوں. تو یہ یعنی انیشیٹو ہے, یہ مجھے ویو دے رہا ہے کہ میں کس طریقے سے اسلامک اسٹڈیز میں میری کیا وہ ہوگی کہ میرے سبجیکٹ کون سے ہوں گے. اس لیے میں نے یہ کورس لیا ہے. بارک اللہ فیک. یسر اللہ. جی محمد نعمان بٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا نام محمد نعمان ہے اور میں جموں کشمیر سے ہوں اور میں ایم ٹیک کے فرسٹ سیم میں پڑھ رہا ہوں. فرسٹ سیم میں نے دیا تو میں سری نگر میں پڑھتا ہوں. اور چونکہ کمپریٹیو ریلیجس اسٹڈیز بھی ہوتی ہے اس کے لیے بنیادی قرآن کا علم اور جو اسلامک نالج ہے اس کو سمجھنے کے لیے جو عربی کی ضرورت ہے اس کے لیے بنیادی یہ کلاس جوائن کیا. ماشاء اللہ. بارک اللہ فیکم. یسر اللہ. جی محمد حبیب اللہ اطاری باولپور سے. ماشاء اللہ پورا نام لکھ دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبیب اللہ طاری بھاولپور جامعہ مدینہ میں پڑھتا ہوں درجہ ثانیہ میں. اچھا ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. جی عابد احمد شیخ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انڈیا کشمیر سے ہوں, سری نگر سے. یہ میں ابھی بزنس کرتا ہوں. جی اور کچھ پوچھنا ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. ماشاء اللہ. جی بہت خوب. آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. باقی ہم کل 8-10 افراد کا کل تعارف کریں گے. جیسا کہ آپ کے سامنے کہ ہمارے سامنے پاکستان کے مختلف علاقوں سے بلکہ پوری دنیا سے 10-15 ممالک سے لوگ ہمارے پاس الحمدللہ یہاں پر موجود ہیں. اور پاکستان کے ہر ضلع سے اور یقیناً امید ہے کہ ہر قصبے اگر کہا جائے مگر نہ ہر ضلع سے کئی لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں اور ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی امنگیں اور ان کی خواہشیں اور ان کے جو عزائم ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم کما حق کو پڑھا پائیں. اللہ کریم ہمیں پڑھانے کی توفیق دے اور ان کو آپ سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا ایک بات انتظامی حوالے سے سن لیں کہ آپ احباب کے الگ الگ 2 گروپ بنائے جائیں گے جس میں آپ اپنی جو آپ کو ہوم ورک ملے گا ابھی میں پڑھاؤں گا تو اس میں جو چیزیں پڑھاؤں گا وہ آپ نے آپس میں شیئر کرنی ہیں تاکہ جن کو سمجھ نہ آئے تو ان کو بھی سمجھ آ جائے. تو جس کو کوئی کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو وہ دوسروں سے سوال کر سکتے ہیں. 2 گروپ بنے گے, ایک طلبہ کا گروپ اور ایک طالبات کا گروپ. وہ اوپن کر دیے جائیں گے. باقی گروپ اوپن نہیں کیے جائیں گے. جو آپ کے پہلے بنے ہوئے ہیں وہ صرف ادارے کے لیے ہوں گے. اس میں ادارے کے میسج وغیرہ اور ادارے کے متعلق اعلانات وہ اس میں جائیں گے. اور 2 گروپ بنائے جائیں گے, ایک طلبہ کا گروپ اور ایک طالبات کا گروپ. تو اس میں انشاءاللہ گروپوں کو مینیج کرنے والے ہماری بڑی کلاسز کے طلبہ وہ بھی ہوں گے اور آپ میں سے جو آدمی اور جو طلبہ پیش ہوں سمجھنے کے حوالے سے سمجھانے کے حوالے سے وہ بھی اس میں رہنمائی کر پائیں گے اور ہم خود بھی اس کو دیکھیں گے. طلبہ کا گروپ الگ ہوگا جن کو کسی مسئلے کی, کسی بات کی, کسی نحوی مسئلے کی, صرفی مسئلے کی, قرآن کے کسی لفظ کے معنی کی, حدیث کے کسی لفظ کے معنی کی سمجھ نہ ہو تو وہاں وہ سوال کر سکتے ہیں. جو سوال کریں گے جن کو معلوم ہو وہ جواب دیں یا کتاب سے دیکھ کر جواب دے دیں. تو بقیہ لوگ جتنے اس کو دیکھیں گے تو وہ دہرائی بھی ہو جائے گی. اور کوئی بھی چیز جب سیکھی جاتی ہے تو اس کو
سیکھنے کے ساتھ ساتھ بار بار دہرایا بھی جاتا ہے، جیسا کہ ایک قول ہے کہ قرأت حرفن تکرار الفن، ایک حرف اگر ایک بار پڑھا ہے تو اس کو 1000 بار دہرایا جائے، قرأت حرفن تکرار الفن۔ اور آپ کا یہ گروپ صرف اس لیے بنایا جائے گا تاکہ آپ اپنی کلاس میں پڑھے جانے والے سبق کو بار بار دہرا سکے، جو وہاں دہرا رہے ہوں باقی ان کو دیکھتے چلے جائیں، دیکھنے سے بھی دہرائی ہو جائے گی۔ اور اسباق کے علاوہ ان گروپوں کے اندر کوئی آپ نے باقی مواد شیئر نہیں کرنا، نہ کوئی آڈیو، نہ کوئی ویڈیو، نہ کوئی پوسٹ، نہ کوئی اشتہارات، صرف اپنے اس کلاس کے متعلقہ اس گروپ کو رکھنا ہے۔ وہ گروپ ابھی بنائے جائیں گے، طلبہ کے الگ بنائے جائیں گے، طالبات کے الگ بنائے جائیں گے۔ جی تو ابھی 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، تو ابھی ہم آتے ہیں کچھ آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے کتب کے نام آپ یاد کر لیں۔ یہ کتاب جو ہے، کئی طلبہ ایسے ہیں جو پہلی دفعہ اس میدان میں آتے ہیں، تو لفظ کا نطق وہ صحیح ہونا چاہیے کہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھ پائیں۔ یہ ہے قواعد، عین کے نیچے کسرہ پڑھنا ہے، قواعد النحوی۔ بعض لوگ اس کو نحو پڑھتے ہیں، نحو نہیں، نحو، آ کے اوپر سکون۔ تو سب لوگ اس کو 3 بار دہرا لیں، جن کو آتا ہے وہ بھی، جن کو نہیں آتا وہ بھی۔ قواعد النحو، قواعد النحوی۔ اگر وقف کرنا ہے پھر یہ واو کے اوپر بھی سکون ہو جائے گا، قواعد النحو، قواعد النحو۔ تو نحو کے قواعد ہیں، نحو کے اصول ہیں، ابھی ہم پڑھیں گے نحو کیا ہے۔ تو پہلے ہم صرف اس کا نام یاد کر رہے ہیں کتاب کا، اور اس فن کا نام۔ تو فن ہے یہ نحو۔ عربی زبان سیکھنے کے لیے، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے بنیادی انتہائی اہم علوم جو ہیں وہ یہی 2 ہیں۔ ایک کا نام ہے نحو اور دوسرے کا نام ہے صرف۔ نحو، نون کے اوپر زبر اور ہا کے اوپر سکون، نحو، نحو اور صرف۔ نحو یہ ہے کتاب آپ کے سامنے، قواعد النحوی۔ سارے اپنے زبان سے اس کو 2-3 دفعہ ادا کر لیں، قواعد النحوی، قواعد النحوی۔ اور جنہوں نے یہ لفظ پہلی دفعہ سنا ہے تو 1-2 طلبہ اپنے مائک آن کر کے سنا دیں، صرف 3 طلبہ سنائیں گے، باقی خاموش ہو جائیں گے۔ جی بسم اللہ۔ قواعد النحو، قواعد النحو، قواعد النحو۔ جی ایک طالب علم اور۔ قواعد النحو، قواعد النحو، قواعد النحو۔ ٹھیک ہے، قواعد النحوی کسرہ کے ساتھ ایک طالب علم سنائیں، قواعد النحوی۔ قواعد النحو، قواعد النحو، قواعد النحو۔ بارک اللہ فیک۔ جی تو یہ کتاب کا نام ہے، اور جو دوسری کتاب ہے اس کا نام ہے قواعد الصرف۔ قواعد یہ کتاب کا نام ہے قواعد الصرفی، قواعد الصرفی۔ تو پہلا نام ہے قواعد النحوی اور دوسرا نام ہے قواعد الصرفی۔ آپ کی 2 کتابیں ہیں تو ان کے یہ نام ہے قواعد، قواعد الصرف۔ قواعد الصرف، قواعد صرف، صرف یہ را ہے، قواعد الصرف۔ قواعد الصرف، قواعد الصرف، قواعد الصرف، قواعد الصرف۔ بارک اللہ فیک۔ یہاں پر وہ لوگ سبق جب کہا جاتا ہے سنائیں، وہ لوگ سنائیں جنہوں نے یہ لفظ پہلی دفعہ پڑھا ہو اور یاد کر لیا ہو، جنہوں نے پہلے سے پڑھا ہو تو وہ دوسروں کو موقع دیا کرے۔ یہ زوحان احمد آپ کی ویڈیو آن ہے، اس کو آف کر دیں۔ جی قواعد الصرف۔ بارک اللہ فیک۔ ابھی ہم آپ کے سامنے ایک بات رکھتے ہیں جس سے آپ کو قواعد النحوی، نحو اور صرف کی تعریف ہم تھوڑی سی سمجھانے کی کوشش کریں گے۔
نحو اور صرف، نحو اور صرف، نحو اور صرف، نحو کیا ہوتی ہے اور کیا کرتی ہے، اور صرف کیا ہوتی ہے اور کیا کرتی ہے. بکس رائٹر نیم ہم پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں، بلکہ یہ بکس آپ کے گروپ میں شیئر بھی کر دی جائیں گی. سب سے پہلے ہے نحو. تو یہ جو آخر ہوتا ہے، لفظ کا آخر، لفظ کا آخر، لفظ کا آخر، تو یہ لفظ کا آخر اس میں یہ ہے، لفظ کے آخر پر بات کرتی ہے نحو. اس کو اپنی زبان سے ادا کر لیں اور یاد رکھیں اپنے پاس ایک کاپی ضرور رکھا کریں، بلکہ 2 3 4 کاپیاں رکھا کریں. اس میں آپ نے قرآن کا الگ سے لکھتے جانا ہے، حدیث کا الگ سے لکھنا ہے، نحو کا الگ اور صرف کا الگ، جو جو آپ کو اچھی باتیں محسوس ہوں کہ یہ لکھنے والی ہیں تو وہ آپ نے لکھتے جانا ہے. تو ایک بات ابھی میں نے بتائی کہ نحو جو ہے وہ لفظ کے آخر پر بات کرتی ہے، لفظ کے آخر پر. اچھا، جو صرف ہوتی ہے وہ لفظ کے آخر سے پہلے، یہ والی کیفیات جو ہیں آخر سے پہلے، اگر آپ کو صرف آتی ہوگی یہاں پر حرکات نہ بھی ہوں تو آپ اس کی حرکات خود لگا کر پڑھ پائیں گے اور اس کے معنی کو سمجھ پائیں گے. تو صرف جو ہے لفظ کے آخر سے پہلے 2 چیزیں ہوگی نا، ایک ہے نحو اور ایک ہے صرف. تو نحو نے آخر کے حوالے سے بات کرنی ہے اور صرف نے آخر سے پہلے جو حرکات وغیرہ یا تبدیلی وغیرہ ہے اس پہ بات کرنی ہے، اور آپ کا لفظ جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. ایسے ایک ایک لفظ کر کے سارے الفاظ پہ بات ہوتی جائے گی اور یہ نحو اور صرف آپ کی رہنمائی کرتے چلے جائیں گے. جی ریکارڈنگ سن کر لکھ سکتے ہیں، جی لکھ سکتے ہیں. جی یہ ریکارڈنگ آپ کو ابھی جو یوٹیوب لنک بھیجا گیا ہے تو اس پہ لائیو بھی چل رہی ہے، آپ اس پہ دیکھیں کئی طلبہ وہاں پر بھی موجود ہوں گے، بلکہ بتائیں وہاں پر کتنے طلبہ ہیں. اور اس کے بعد یہ یوٹیوب والی ریکارڈنگ جو ہے وہ 2 3 4 دن تک پڑی رہے گی. اس کے اندر اندر آپ اس کو سن لیں گے اور پھر وہ ہٹا دی جائے گی، پھر وہ پورٹل پہ چلی جائے گی. پھر اگر کسی نے سننی ہوگی تو وہ پورٹل پہ سنے گا. تو آپ یہاں لائیو کلاس لے رہے ہیں، ماشاء اللہ 486 لوگ جو ہیں وہ یوٹیوب پر موجود. جی سر یہ 486 لوگ ہیں، ان میں نیچے میسیج آ رہا تھا کہ سر ہمیں بھی اپنا وہ مائکروسکوپ جو ہے اس کے ذریعے نا ہمیں بھی لیں کلاس کے ساتھ. کافی سارے طلبہ میسیج کر رہے تھے نا پریشان تھے، اس کو دیکھ لیا جائے نا یوٹیوب والوں کو بھی، ان کے کومنٹس وغیرہ جو آ رہے ہیں وہ بھی پڑھ کے اگر کچھ وہ کر دے گا، بیچارے پریشان تھے. ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ سارے مستقل آئیں گے تو ٹھیک ہے، ہم اس کی تعداد بڑھا لیتے ہیں کیونکہ اس کے کافی جو پھر اخراجات ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے اب یہ 500 لوگ ہیں نا، تو ممکن ہے کل یہ 200 رہ جائیں، پھر 100 رہ جائیں. پہلے یہ سب لوگ وعدہ کریں یہ مستقل آئیں گے جو یوٹیوب پر موجود ہیں اور آپ سب بھی، تو ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ تعداد بڑھانے کا جو ہے وہ پلان بنا لیتے ہیں. اب اگر اب زوم پر 100 ہے نا، بعد میں یہ کم ہوتے جاتے ہیں. یوٹیوب پر 400-500 لوگ موجود ہیں، وہ کم ہوتے جاتے ہیں، پھر وہ رہ جاتے ہیں 50 رہ جاتے ہیں، اور زوم میں 50 تو آ جاتے ہیں، 50-60. تو باقی جو ہے وہ پھر گاہے بگاہے جو ہے سن لیتے ہیں. باقی آپ نے دیکھا کہ اس کا فائدہ کس قدر ہے، آپ لوگوں نے وہ سب کچھ دیکھ کر ہی اس کلاس کو جوائن کیا ہے. ٹھیک ہے، تو باقی اگر کسی نے ایز اے ٹیسٹ اس کو جوائن کیا ہو تو 1 مہینہ وہ ضرور ساتھ چلے، انشاءاللہ اس کو اس کی افادیت اور فائدہ اس کے سامنے آئے گا. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ لوگ 500 کی بجائے 5000 تشریف لائیں. انشاءاللہ یہ ہمارے لیے نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا. ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو استقامت نصیب فرمائے اور آپ کو قائم دائم رکھے. یاد رکھو پوری دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک ہے اللہ کو ماننے والے اور ایک ہے اللہ کا انکار کرنے والے. تو شیطان جو اللہ کے انکار کرنے والے ہیں ان کو ان کی کوئی پرواہ نہیں.
تو جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ ان کا پیچھا کرتا ہے، اور ان میں سے جو خالص توحید والے صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں پھر ان کا وہ زیادہ پیچھا کرتا ہے. یعنی اگر ایک مسلمان کے ساتھ وہ ایک ہے تو ایک جو پکا موحد کتاب و سنت پہ عمل کرنے والا اس کے ساتھ 10 ہوتے ہیں، اور اگر کوئی کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا شروع کر دے تو اس کے ساتھ پھر اور بڑھ جاتے ہیں، اور اگر اس کا عزم ہو کہ میں سیکھوں گا، عمل کروں گا، آگے لوگوں کو بھی بتاؤں گا، اس کے ساتھ تو پھر ہزاروں کی تعداد میں شیطان آتے ہیں کہ ان کو پیچھے ہٹائیں. تو یہ علم کے راستے پہ چلنا یہ کوئی آسان اور یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، بلکہ یہ انبیاء کی وراثت ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء نے کسی درم و دینار کا وارث نہیں بنایا، ولیکن ورث العلم، انہوں نے علم کا وارث بنایا ہے. من اخذہ اخذ بحظ وافر، جو علم کو لے تو وہ خوب لے، خوب دل کھول کے لے. یہ بہت بڑی وراثت ہے. ایک دفعہ ایک صحابی بازار میں گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں ہو رہی ہے؟ مسجد نبوی میں. لوگ دوڑ کر آئے بازار سے مسجد نبوی کے اندر اور واپس گئے. کہا وہاں تو کچھ نہیں. کہا تم نے وہاں دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے؟ کہا جی بیٹھے تو ہوئے تھے. کہا وہ کیا کر رہے تھے؟ کہا وہ کوئی حدیثیں پڑھ رہے تھے. کہا وہی تو وراثت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت. لوگ دوڑ کر آئے تھے کہ شاید کوئی جاگیر ہو، کوئی کھجوروں کے باغات ہوں، وہ تقسیم ہو رہے ہوں. کہا نہیں، وہ جو قال اللہ قال الرسول ہے وہ ہے وراثت. ہماری تو دعا ہے کہ آپ لوگ جیسے یوٹیوب پر 500 موجود ہیں، یہاں پر 100 موجود ہیں، 600 ہیں، تو ہماری تو دعا ہے کہ آپ سیمسٹر کے آخر تک 600 چھوڑ کر 6000 ہو جائیں، اور انشاءاللہ آپ جو عزم لے کر آئے ہیں انشاءاللہ اس سے بڑھ کر اللہ کریم آپ کو علم کی دولت سے انشاءاللہ نوازے گا اور انشاءاللہ فائدہ حاصل آپ کریں گے. کہتے ہیں گوگل میں آپ تعارف کرا دیں جی ہمیں. جی کیا بولا آپ نے؟ سر آپ اپنا بھی تعارف کرا دیں ہمیں. آپ اپنا نام بھی فرما دیں. میرا تعارف ہے محمد اقبال، ٹھیک ہے، اور میں قرآن اور حدیث پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، نحو اور صرف پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں. باقی یہ علم کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعارف ہوتا جائے گا. اچھا، 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں. ایک ہے نحو کیا کام کرتی ہے، اور ایک ہے صرف کیا کام کرتی ہے. ابھی ہم اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں گے تاکہ آپ وہ مثال کسی کے سامنے بیان بھی کر پائیں اور پیش کر پائیں، سمجھا پائیں. مثال کے طور پر میں یہاں پر ایک جملہ لکھتا ہوں: زید کرسی پر بیٹھا ہے. اس کی ہم نے عربی بنانی ہے کیونکہ نحو اور صرف کا تعلق عربی کے ساتھ ہے، تو اس کی ہم عربی بنائیں گے. تو زید کی عربی کیا آئے گی؟ زید ہی آ جائے گی. جتنے بھی نام ہیں عربی میں اسی طرح چلے جاتے ہیں. کرسی کو بھی عربی کے اندر کرسی کہتے ہیں. اچھا، پر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی ایک جواب دیں اور چیٹ میں جواب دیں گے. پر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں، الا. اچھا، الا آپ نے لکھا ہے انگلش کے اندر؟ ہاں، چیٹ میں نے کہا تھا، یہ ہو گیا الا. اچھا، بیٹھا ہے تو بیٹھنے کی عربی کیا ہے؟ چیٹ میں جواب دینا ہوگا. بیٹھنے کی عربی یجلسو، جلس یجلسو. یہاں بیٹھا ہے یہ ہو جائے گا جالسون. جالسا بھی بول سکتے ہیں، بیٹھا بیٹھا. زید کرسی پر بیٹھا، لیکن ہمارے پاس بیٹھا ہے، یہ بھی آپ کو نحو صرفی بتائے گی، جالس. اچھا، یہ الفاظ آ گئے ہیں. زید ہے، کرسی ہے، الا ہے اور جالس ہے. اب اس کو اگر ایسے ہی بولیں، زید کرسی الا جالس، زید کرسی الا اور جالس. اچھا، جتنے آپ یوٹیوب سے سن رہے ہیں وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی کلاس شروع ہو تو ان کے سامنے اس کی نوٹیفیکیشن پہنچ جائے، اور اس میں اپنا جو ہے وہ اس کو لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں، اور اس میں اپنے جو ہے وہ تاثرات کا اظہار بھی کریں گے. تو سلام لکھے، وعلیکم السلام لکھے. ہم جب سلام کہتے ہیں بہرحال ایسے سمجھے جیسے ایک انتہائی اہم بات، آپ میں سے ہر ایک طالب علم یہ سمجھے کہ میں صرف اس کو پڑھا رہا ہوں. ایسا نہ سوچیں
کہ جی زوم پہ 100 ہیں اور یوٹیوب پہ 500 ہیں، چلو جی چائے پی لیں، بنا لیں، ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں، ایسے نہیں۔ ہر ایک آدمی یہ سمجھے کہ میں اسپیشل اس کو پڑھا رہا ہوں، ایک آدمی کو پڑھا رہا ہوں، ایک آدمی۔ اچھا وہ میں نے کہا نا کہ اس کو سبسکرائب کرے، دوسرے کمرے میں بیٹا اور بیٹی دیکھ رہے تھے نا اس کو، کہتے ہیں ہم بھی اس کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں۔ میں نے کہا جی کر دیں، چھوٹے بچے ہیں۔ تو آپ سب بھی جو یوٹیوب پر ہیں وہ اس کو جو ہے وہ ہاں اچھا یہ لوگوں نے ماشاء اللہ جملہ بنا دیا ہے کہ کیسے بنانا ہے، اس کی ترتیب ہم نے بنانی ہے۔ اچھا یہ ترتیب آپ کو بتائے گی نحو، یہ اب ہم آگے پڑھیں گے پورے سمیسٹر کے اندر کیسے یہ بتاتی ہے۔ تو جنہوں نے جملہ بنا دیا ہے اور اگر صحیح جملہ بنایا ہے تو اس کا مطلب کہ ان کو نحو کی اتنی ترتیب آتی ہے۔ جیسی جملہ لکھا تو اس کے مطابق یہ جو طلبہ نے چیٹ میں لکھا تو میں لکھ دیتا ہوں زیدن جالسن۔ اچھا آپ دیکھیں جالسن آخر میں تھا لیکن یہاں پہلے آ گیا، یہ ہمیں کون بتاتی ہے؟ یہ نحو بتاتی ہے۔ کیسے بتاتی ہے ہم سمجھیں گے پڑھیں گے۔ اچھا اس کے بعد کرسی لے کے آئیں یا الا، کہتے ہیں نہیں الا لے کے آنا ہے، اور پھر کرسی کو لے کے آنا ہے۔ یہ کیوں لے کے آنا ہے یہ آپ کو بتائے گی نحو۔ تو اینٹوں کو ترتیب کے ساتھ لگانے کا طریقہ بتاتی ہے نحو۔ آپ کے پاس 5 الفاظ ہیں، 10 الفاظ ہیں، 20 الفاظ ہیں، ان کو جوڑنا کیسے ہے تو اس کو آپ جوڑنا کیسے۔ اور دوسرا کام زیدن جالسن کرسی، یہ بھی آپ کو بتائے گی نحو، یعنی آخر کی حالت جوڑنا اور آخر کی حالت یا آخر کی حرکت کہتے ہیں۔ تو نحو 2 کام کرتی ہے، یہ ہم پڑھیں گے تو میں اس سے پہلے آپ کے سامنے تھوڑا سا آسان کر کے تاکہ آپ کے ذہن میں آئے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ آپ کے پاس یہ علم ہوگا تو آپ زیدن 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 کیا پڑھنا ہے یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زیدن نہیں پڑھنا، زیدن نہیں پڑھنا، زیدن پڑھنا ہے۔ جالسن جالسن جالسون نہیں، جالسن نہیں بلکہ جالسون پڑھنا ہے۔ کرسی یا نہیں پڑھنا بلکہ کرسی یہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ کے پاس پکا اصول ہوگا، اگر کسی جگہ پر غلط لکھا ہوگا تو آپ بتا پائیں گے کہ یہ ہے غلط۔ اور میں یہاں پر ایک اور بات کرتا ہوتا ہوں کہ پہلے دور میں علم جو تھا وہ کوئی دیہات میں رہتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، اپنی دکان چلاتا ہے، لوگ گھر پہ رہتے ہیں، ان کو اتنا اس سے علم کی ضرورت ہے کہ جس سے وہ اپنی زندگی بسر کر پائیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اپنے متعلقہ امور کو اچھی طریقے سے سلجھا پائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل کیا ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، فیس بک ہے، واٹس اپ ہے، اور جناب اس میں میسج آ رہے ہیں، ان کو پڑھ رہے ہیں، آگے شیئر کر رہے ہیں۔ اچھا میسج میں حدیث لکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر حرکات لگی ہوئی ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے، یا کوئی مسئلہ ہے اس کو آگے شیئر کر رہے ہیں۔ اچھا یہ کسی کو مسئلہ بتانا تو یہ فتویٰ دینا ہے نا، تو فتویٰ دینے کے لیے انسان کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے۔ اب ایک دفعہ ایک اسٹوڈنٹ نے ایک حدیث شیئر کی، اس کا ترجمہ کیا ہوا تھا، کہنے لگے جی مجھے لگ رہا ہے یہ ترجمہ غلط ہے، حدیث نہیں بلکہ قرآن کی آیت تھی اور واقعتاً وہ ترجمہ غلط تھا۔ کہنے لگے اچھا ہوا میں نے یہ محسوس کیا تو آپ سے پوچھ لیا، ورنہ میں آگے شیئر کرنے ہی والا تھا۔ تو جب آگے آپ نے شیئر بات کر دی، قرآن کی آیت ہے اس کا ترجمہ آگے بھیج دیا، تو آپ نے تو بتا دیا، اگر صحیح ہے ثواب ہوگا، غلط ہے تو پھر کیا ہوگا بھی بتاؤ، اگر غلط ہے تو لہذا اب جو صورتحال ہے تو جیسا کہ سبھی کے ہاتھ میں موبائل ہے، سبھی مجتہد نظر آتے ہیں، سبھی مفتی نظر آتے ہیں، تو سبھی کو چاہیے کہ پھر وہ علم حاصل کریں تاکہ وہ مسئلے کو دیکھیں کہ واقعتاً یہ بات قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، واقعتاً اس کا یہی مطلب ہے، تو آپ انشاءاللہ اس قابل ہوں گے کہ خود آیت سے، حدیث سے
اور جو مسئلہ ہے اس کو آپ دیکھ پائیں گے اور آگے لوگوں کی رہنمائی کر پائیں گے. لوگ رہنمائی کر رہے ہیں دڑا دڑ، علم پاس ہے یا کہ نہیں ہے. جی تو نحو نے دو کام کیے، لفظوں کو پکڑ کر جوڑ دیا اور ہر ایک کے آخر کی حرکت. اچھا تو آخر سے پہلے کی حرکت یہ جو جالسون تھا، یہ والی حرکت اور یہ والی حرکت یہ بتاتی ہے صرف. آخر والی بتائے گی نحو اور آخر سے پہلے کی آپ کو بتائے گی صرف. آج کی صرف دو باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی، صرف ایک مثال کے ذریعے، اور پوری عربی لغت جو ہے وہ انہی الفاظ سے بنتی ہے، ایک لفظ ایک لفظ ایک لفظ ایسے جوڑ جوڑ کے. اور نحو صرف کیا کرتی ہے، وہ ایسے کرے گی کہ ان کو جوڑنا کیسے ہے، نحو اور ہر ایک کے آخر میں کیا پڑھنا ہے. یعنی آپ کیا کرے گی، پہلا کام جوڑنا اور دوسرا کام آخر کی حالت. اور صرف نے کیا کام کرنا ہے، صرف نے کیا کام کرنا ہے، چیٹ میں جواب دیجئے. صرف نے کیا کام کرنا ہے، آخر سے پہلے کی حالت. ٹھیک ہے، آخر سے پہلے کی حالت. نحو نے ایک تو الفاظ کو جوڑنا ہے، دوسرا آخر سے آخر کی حالت بیان کرنی ہے یا واضح کرنی ہے، اور جو صرف ہوتی ہے وہ آخر سے پہلے کی حالت واضح کرتی ہے، آپ کو بتا دیتی ہے اس کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے. تو آج کے سبق میں یہ انتہائی اہم نکات، اور آگے ہماری ساری کلاس انہی دو نکات کے اوپر چلے گی. نحو کے اندر دو نکات ہیں اور صرف کا ایک ہی نقطہ ہے کہ آخر سے پہلے پہلے کیا کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کیا کیا حرکات آ رہی ہیں اور وہ کیوں آ رہی ہیں. آپ کے پاس ایک اصول ہوگا، اس کے مطابق آپ اس کو سمجھ پائیں گے. کوئی اگر غلطی کر رہا ہوگا تو آپ اس کی تصحیح کر پائیں گے. جی تو یہ ہے آپ کے سامنے قواعد النحو. اس میں عام اسلوب میں تدریبات کے ساتھ ہی اس میں مشقیں بھی ہوں گی اور ہم مشقیں بھی انشاءاللہ حل کریں گے، قواعد بھی یاد کریں گے. عربی گرامر کا ایک نئے انداز کے ساتھ اس کو جو ہے وہ مرتب کیا گیا ہے. دارالسلام ریسرچ سینٹر ہے اور اس کے جو مصنفین ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آنے والے ہیں. کس نے سوال کیا تھا کہ اس کے مصنفین کون ہیں، تو یہ آگے ہیں جی. نگران جو ہے عبدالمالک مجاہد صاحب ہے اور مؤلفین کی پوری ایک ٹیم ہے، اور یہ بہت بڑے بڑے شیوخ الحدیث اور علماء کرام ہیں. تو یہ 6 علماء کرام کی کمیٹی نے اس کو مرتب کیا، اور اس کے بعد یہ نظر ثانی کرنے والے شیوخ الحدیث عبدالعزیز نورستانی پشاور کے ہیں، عبدالعزیز علوی فیصل آباد کے ہیں، عبدالرحمن ضیاء حفظ اللہ ابن تیمیہ لاہور سے ہیں، خالد بن بشیر مرجالوی گوجرانوالہ سے ہیں، مفتی اویس یہ بھی گوجرانوالہ سے ہے. جی تو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو زوم میں موجود ہیں وہ بھی اور جو یوٹیوب پہ موجود ہیں وہ بھی، آپ میں سے ہر ایک اسٹوڈنٹ یہ سمجھے کہ وہ میں اسپیشل اس کو پڑھا رہا ہوں. ہر ایک یہ سمجھے، خواہ کوئی بڑا ہے، خواہ چھوٹا ہے، خواہ بچہ ہے، خواہ جوان ہے، خواہ بوڑھا ہے. مؤلفین کا مطلب، مؤلف کا مطلب ہوتا ہے تالیف کرنے والے، کتاب کو مرتب کرنے والے، سمجھ لیں کتاب کو مرتب کرنے والے. یہ ہے علم نحو کی تعریف. جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے ایک مثال سے بات کی، تو یہاں پر لکھا ہے جوڑنے کا طریقہ اور آخری حرف کی حالت. آخری حرف کی حالت، جوڑنے کا طریقہ اور آخری حرف کی حالت. جی تو امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ
बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे। अभी मैं इंशाल्लाह आपके सामने ये तारीफ इसको पढ़ता हूँ, आपने इसको भी याद करके सुना लेना है ताकि पहला दिन आपका याद करने और सुनाने के साथ गुजरे। तो जो दो चीज़ें थीं उनको मैंने दोबारा लाइन में के अंदर कर दिया। इल्म नहव, नहव वो इल्म है जिसके ज़रिए इसम फेल हर्फ, या भी आपने इसम फेल हर्फ याद कर लेना है। हम पढ़ेंगे मिसाल के तौर पर कलामुन, जिसके आखिर में इस तरह तनवीन होती है वो इसम होता है। अब आप पूरे कुरान में जितने भी तनवीन वाले आपको नजर आएंगे ना, आपने उनको इसम कहते जाना, इसम इसम इसम। ऐसे ही अर्रजुलो शुरू में अलिफ लाम है, जिसकी शुरू में अलिफ लाम हो वो भी इसम होता है। यानी दो अलामतें हमने पढ़ ली, एक है अल शुरू में हो और एक है तनवीन आखिर में हो, तो ये इसम हो गया ना, इसम। और फेल की अलामत हम इनकी तारीफ भी पढ़ेंगे और इनकी अलामत और शनाख्त वो भी पढ़ेंगे। यानी कुछ इस्तिलाहात होती हैं, हर फ़न की इस्तिलाहात होती हैं, उनके जो इस्तिलाहात उस फ़न में इस्तेमाल होती हैं उनको समझा जाता है। तो ये भी एक इस्तिलाही लफ्ज़ है, इसम फेल हरफ, वैसे उर्दू में इस्तेमाल होता है। तो अक्सर अब आपको मालूम होगा, जिनको मालूम नहीं हम आगे इसको पढ़ेंगे। फ़िलहाल आपने इसको ऐसे ही याद कर लेना है। इसम फेल हरफ को एक दूसरे से जोड़ना, जैसे जोड़ा था हमने पहले ज़ैदुन जालिसुन अलल कुर्सी। और आखिरी हरफ की हालत, आखिरी हरफ की हालत पहले आप इतना याद कर लें। इल्म नहव, नहव वो इल्म है जिसके ज़रिए से इसम फेल हरफ को एक दूसरे से जोड़ने का तरीका, वो इल्म है जिसके ज़रिए से इसम फेल हरफ को एक दूसरे से जोड़ने का तरीका, यानी इन तीन चीज़ों को एक दूसरे के साथ जोड़ना होता है। जैसे ज़ैदुन जालिसुन अलल कुर्सी। जी, दो ज़बर जो है इसम की अलामत होगी, जिसके ऊपर भी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश होगी वो इसम होगा, और जिसके शुरू में भी अलिफ लाम होगा वो भी इसम होगा। ये आगे बातें आएंगी इंशाल्लाह। नहव वो इल्म है जिसके ज़रिए से इसम फेल हरफ को एक दूसरे से जोड़ने का तरीका और उनके आखिरी हरफ की हालत, उनके आखिरी हरफ की हालत मोरब मबनी होने के एतबार से मालूम हो, मोरब मबनी होने के एतबार से मालूम हो। अच्छा, मोरब मबनी क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया। तो मोरब मबनी भी इस्तिलाही चीज़ है, आपने इसको एक दफ़ा ऐसे याद कर लेना है। मोरब मबनी, आगे इसकी तारीफ आएगी और वहाँ पर हम इसको आपके सामने वादे करेंगे। मोरब और मबनी, मोरब मबनी होने के एतबार से मालूम हो, मोरब मबनी, मोरब मबनी, मोरब मबनी होने के एतबार से मालूम हो, मोरब मबनी होने के एतबार से मालूम हो। नहव का उर्दू लुगत में क्या माना है? अच्छा, आप उर्दू का माना बताएं, अरबी का माना बताएं, इंग्लिश का माना बताएं। तो जैसे वो आपने याद किए हुए हैं तो वैसे ही आपने याद कर लेना है नहव और सर्फ। बाकी जब ये काम करेगी, बाकी ये जब काम करेगी तो आपको पता चल जाएगा नहव ये काम कर रही है। तो नहव का माना है तरीका। चलें जी, ठीक हो गया। नहव का माना तरीका, क्या तरीका? लफ्जों को जोड़ने का तरीका और उनके आखिर की हरकत को पहचानने का तरीका है जी। तो लफ्जों को जोड़ना कैसे है? जी, तो मोरब मबनी की तारीफ अभी आगे आएगी। फिलहाल आपने इस तारीफ को दोहराना है और अभी सुनाना है। आप में से जिसको याद हो जाए और अभी अभी जिसको याद हो सिर्फ वो सुनाएंगे। नहव वो इल्म है जिसके ज़रिए से इसम फेल हरफ को एक दूसरे से जोड़ने का तरीका और उनके आखिरी हरफ की हालत मोरब मबनी होने के एतबार से मालूम हो। मैं ये जो लाइनें लगा रहा हूँ ये इसलिए लगा रहा हूँ कि आपने इतने इतने ग्रुप बनाकर इसको याद करना है, फिर आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो जिसको याद हो जाए वो हाथ खड़ा करें, जो हाथ खड़ा करेंगे उनमें से किसी एक को मैं कहूँगा
اور وہ سنائیں گے، اور صرف وہ ہاتھ کھڑا کریں جو ابھی ابھی اس تعریف کو یاد کریں. جن کو اگر پہلے سے تعریف یاد ہو تو وہ ہاتھ کھڑا نہ کریں، دوسروں کو وہ موقع دیں. جی سنائیں جی. غزل فرحان. آواز نہیں آ رہی. کہ جن لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں اس لیے کھڑے کیے ہیں نا سبق سنانے کے لیے. مصباح شیخ. آواز کوئی نہیں آ رہی. ام داود. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے سے اسم، فعل اور حرف کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ اور ان کے آخری حرف کی حرکت کے معرب و مبنی ہونے کا اعتبار سے معلوم ہو. ماشاءاللہ. اس لفظ کو صحیح کر لیں، یہ مورب ہے، مورب مبنی. مورب سب 3 دفعہ دہرائیں، مورب مورب مورب. آگے اس کا استعمال بہت زیادہ ہونا ہے، تو یہ الفاظ جتنے بھی یہاں پر آئیں گے آگے ان کی تفصیل بھی آئے گی اور آگے ان کا استعمال بھی آئے گا. تو یہ اصطلاحات ہیں، ان کو آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے. مورب مبنی، مورب مبنی، مورب مبنی. جی حبیب اللہ سنائے جی. محمد حبیب اللہ. بنت علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حنزلہ احمد. جی میں نے کہا تھا کہ جو لوگ سنا پائیں وہ ہاتھ کھڑے کریں. اب یہاں پر ہاتھ جو کھڑے کیے ہوئے ہیں میں ان کے نام لیتا ہوں، لیکن وہ پتہ نہیں مائک آن نہیں ہو رہا یا کیا مسئلہ ہے. جی سنائیں جی. زیبا نساء سنائیں. کیا نام ہے؟ زیب النساء. جی السلام علیکم. علیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کو جوڑنے کا طریقہ اور ان کے حرف کے آخری حالت ان کے معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے معلوم ہے. بارک اللہ فیک. جی تو سب احباب نے اس کو تعریف کو بار بار دہرا لینا ہے. کل ہم پھر سنیں گے اور آگے جو ہے وہ پڑھیں گے. ابھی آتے ہیں دوسری جو آپ کی کتاب ہے اس کی تعریف کی طرف، تاکہ پہلے دن ہی ہماری کلاس کا آغاز ہو، تعریف جو ہے وہ یاد ہو. اس میں آپ نے صرف وہی بات یاد رکھنی ہے کہ اس میں 2 چیزیں ہیں بنیادی. ایک ہے جوڑنا جیسا کہ مثال سے آپ کو سمجھایا، اور دوسرا ہے آخری حرف کی حالت. آخری حرف کی حالت یعنی آخری حرف پہ فتح پڑھنا ہے، کسرہ پڑھنا ہے، ضمہ پر. زیدن، زیدن، زیدن کیا پڑھنا ہے، جالسن، جالسن کیا پڑھنا ہے. اور ایسی علی الکرسیہ یا علی الکرسیہ کیا پڑھنا ہے، کرسیہ، کرسیہ، کرسیو. تو یہ چیزیں آپ کو بتائے گی نحو. ابھی ہے صرف. تو یہ کتاب کا نام ہے قواعد الصرف اور ابتدائی قواعد الصرف. اس سے اوپر پارٹ ہوتے ہیں، اس کا اول آئے گا اور ثانی آئے گا، یعنی قواعد النحو اول اور قواعد النحو ثانی. اور ایسے قواعد الصرف اول اور قواعد الصرف ثانی جو کہ آپ کے سیمیسٹر 2 اور سیمیسٹر 3 کے اندر جو ہے آئیں گے. جو بھی ان 3 بکس کو اچھی طریقے سے یاد کر لے تو انشاءاللہ صرف کے اندر، نحو کے اندر وہ انشاءاللہ مہارت حاصل کر لے گا.
اور اس حوالے سے کہیں پر بھی اس کے سامنے عبارت آئے تو وہ اس کو آسانی سے انشاءاللہ حل کر پائے گا، کیونکہ ہم نے یہ چیزیں جو پڑھانی ہیں تو ان کا ساتھ ساتھ ہم اجرا بھی کریں گے، یہ قرآن کی آیات کے اوپر، ایک ایک لفظ کے اوپر، اور حدیث کے اوپر، اور حدیث ہم انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی حدیث ہوں گے ان کو یاد بھی کریں گے۔ تو دونوں کتابوں کے مؤلفین، جس کو آپ مصنفین عام طور پر بولتے ہیں، مؤلفین اور مصنفین، مؤلفین یہاں پر لکھا ہے، اس میں کچھ بنیادی فرق بھی ہوتا ہے، تو خیر آپ نے یہ یاد کرنا ہے کہ یہ ہیں اس کے مؤلفین، مفتی عبدالولی خان صاحب اور عبدالخالق صاحب، عمران سالم صاحب، عبدالسمیع صاحب، یوسف قصوری صاحب اور ابو نعمان بشیر صاحب، اور اس کی نظر ثانی کرنے والے یہ ہیں رفیق اسد صاحب اور عبدالعزیز علوی صاحب۔ یہ کتب جو لوگ ہارڈ کاپی میں حاصل کر سکتے ہیں تو کم از کم یہ 2 کتابیں تو ضرور منگوائیں، خواہ کسی مکتبے سے رابطہ کر کے، اور وہ آپ کو آپ کے گھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پہنچا دیں گے، بس وہ ڈاک خرچ وغیرہ وہ